حضرت رحیم دار خان میں جو بیان ہوا تھا اس کے کچھ اجزائے مفیدہ ہم سب کے لیے. آج کل آخرت کی یاد دلانے کے لیے ایک عنوان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جی کہ دنیا سے مت چپکو اور اپنے گھر سے بھی مت چپکو، کیونکہ اس گھر سے ایک دن آپ کا خروج نہیں ہوگا، اخراج ہوگا. بے شک بے شک خروج تو ہوگا جب اپنی مرضی سے نکلو. بے شک لہذا جب روح کا خروج ہوگا تو گھر والے ہی تم کو گھر سے نکالیں گے، بے شک تو اس کا نام اخراج ہے. اخراج بے شک خروج اور ہے، اخراج اور ہے. خروج مانی نکلنا، بے شک. اخراج مانی نکالے جاؤ گے. بیوی ہی بچے کہیں گے بابا کو جلدی لے جاؤ. لہذا دل جو ہے کسی سے مت لگاؤ، کیونکہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہر اعضا کی اللہ نے غذا الگ رکھی ہے. کان کی غذا عمدہ آواز ہے، آنکھ کی غذا اچھے نظارے ہیں، زبان کی غذا ذائقے دار چٹپٹے دار کوئی کباب ہے، بے شک. ناک کی غذا خوشبو ہے، دل کی غذا محبت ہے. واہ اور غذا ناقص ہوگی تو صحت خراب ہو جائے گی. واہ تو ناقص محبوب سے اگر دل لگاؤ گے تو دل کی صحت خراب ہو جائے گی، دل بے چین رہے گا. اور سارے عالم کے محبوب ناقص ہیں، کیونکہ موت آنی ہے، بیماری آنی ہے. موت آتی ہے، بیماری آتی ہے، حسن کا جغرافیہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ سب ناقص محبوب ہیں، بے شک. ان سے گزارا تو کر لو. بیوی ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، محبت کرو. کاروبار ہے، مکان ہے، بابا ہے، سب کی محبت اللہ کے لیے کرو. لیکن دل اللہ کی محبت کو سب پر غالب رکھو. دنیا سے دل کو کاٹنا کا حکم نہیں ہے، دنیا کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنے کا حکم ہے. سبحان سبحان. جیسے کشتی کے اندر کشتی کے لیے پانی نیچے ضروری ہے اور مگر نیچے رہے، بے شک. اور کشتی پانی کے اوپر رہے، پانی کشتی کے نیچے رہے. لیکن پانی اگر کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے. دنیا نیچے رکھو، مکان نہ ہو تو کیسے زندگی ہوگی؟ کپڑا بھی ضروری ہے، کھانا بھی ضروری ہے، مگر سب کو دل کے باہر رکھو. کاروبار دل کے باہر اور کار بھی دل کے باہر، مگر یار دل میں ہو، اللہ دل میں ہو بس. لیکن اس کے لیے مشق ہے، زبانی جمع خرچ کافی نہیں. اس کے لیے مشق کرنا، اہل اللہ کی صحبت سے اس محبت کو غالب کرنا سکھا جاتا ہے. مگر اگر صحبت ضروری نہ ہوتا تو قرآن پاک کافی ہو جاتا. لیکن ہمیشہ جو کتاب اللہ نازل ہوئی تو اللہ کے مرد رجال اللہ اور انبیاء بھی اللہ نے پیدا کیا کہ کتاب تو نازل کر دیا، کتاب پر عمل کرنے کی تربیت اور ٹریننگ ہمارے پیغمبر دیں گے. اب پیغمبر جب چلے گئے دنیا سے تو اولیاء اللہ دیں گے، ان کے نائبین. صدر چلا جاتا ہے تو اسسٹ نائب صدر اس پر سائن کرتا ہے. اور ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ جہاں اللہ تعالیٰ ناخوش ہوں ایسی صورتوں کو مت دیکھو. چاہے کتنے ہی عمدہ ڈیزائن ہو اس کو فوراً ریزائن کر دو تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے خزائن برسیں گے. اور اگر تم نے ان ڈیزائنوں کو دیکھا تو رام نارائن ہو جاؤ. مطلب یہ بھی بت پرستی ہے. یہ اس کو میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے. ہمارے شیخ نے بھی بتایا، انہی کا فیض کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بت پوجنا وہی ہے جو مندروں میں ہندوستان کے پتھر کی مورتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی بری خواہش پر عمل کرتا ہے یہ بھی بت پرست ہے اور الہ پرست ہے. اس نے لا الہ کا حق ادا نہیں کیا. اب آیت دیکھیے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا جنہوں نے اپنی نفس کی خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے، خدا معبود بنایا ہوا ہے، تو وہ نفس کی خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ الہ ہے. اگر آپ نے لا الہ یہاں نہیں کیا تو آپ بھی باطل خدا کے بت پرست ہو جائیں گے. یہ بھی الہ ہے. لہذا قرآن شریف ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی نفس کی خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی ہمارے حکم کو خیال ہی بھی نہیں، میرا حکم ان کو یاد بھی نہیں آتا. یہ غضو من ابصارہم بھی قرآن پاک ایسے موتیا کی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے انتہائی انٹرنیشنل گدھا ہوتا ہے کوئی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس کا بندہ ہوں اور کس کی زمین پر کھڑا ہوں اور کس کے آسمان کے نیچے ہوں. کیا یہ آیت یہ مضمون کی میرے نہیں بتا رہی؟ افرأیت کیا آپ نے نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہوا جو اپنی خواہش کو خدا بنائے ہوئی. کیا مطلب کہ جیسے مولا کو خدا کو دیکھ کر آدمی پاگل ہو جاتا ہے
ایسی اپنی خواہشوں میں پاگل ہیں یہ. اس وقت ان کو مجھے یاد بھی نہیں کرتے ظالم, اور یاد بھی کرتے ہیں تو میری محبت کو مغلوب معمولی رکھتے ہیں, اسی بت کی غلبہ رکھتا ہے کہ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, بلکہ قصدن بھلا دیتے ہیں, تسبیح جیب میں رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ قصدن گناہ کرنے کے لیے اللہ کو بھلانے دماغ سے نکالتے ہیں کہ اب اس وقت یہ اللہ نہ یاد آئے تاکہ میں اس گناہ سے حرام مزہ لوٹ لوں, اور تسبیح جیب میں رکھ لیتے ہیں. یا اللہ. اور توبہ بھی نہیں کرتے جلدی کہ تو ابھی تو اور ٹیڈیوں کو دیکھنا ہے, دیر سے توبہ کرتے ہیں. دیر سے توبہ کرنے والا اس کی چالاکی یہی ہے کہ ابھی کچھ مزے حرام اور لوٹ لو, توبہ کے بعد پھر دوسرا گناہ کیسے کروں گا. لہذا اللہ تعالیٰ کو دیر تک ناراض رکھنے پر یہ نالائق صابر ہے, نفس پر صبر نہیں کر سکا اور اپنے مولا پر صبر کر لیا. جلال الدین رومی فرماتے ہیں صاحب خونیہ رحمۃ اللہ علیہ, اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن, تم کو اپنی بیوی بچوں پر صبر نہیں آتا, اور صبر چونداری ز رب ظلمن, اور مولا احسان کرنے والا جس نے تم کو پیدا کیا اس کی جدائی پر صبر کرتے ہو. اپنے ہرے مرچوں پر بے صبر ہو, اگر ٹھنڈا پانی نہ ملے تو پاگل کی طرح سے ہو جاتے ہو, مگر مجھ پر کیوں صبر کرتے ہو. جس کے بیوی بچے نہیں ہیں وہ اپنی ان مرغوبات کو سامنے رکھے. مولانا کا یہ شعر کہ اس کے لیے کیسے ہوگا جس کے پاس فرزند و زن نہیں ہے. وہ اپنے گرین مرچ کو اور اپنے برف کے پانی اور مرغوبات طبعیہ وہ سوچیں. کسی نے پوچھا نفس کی تعریف کیا ہے, قرآن پاک میں ہے نفس, نفس ہر جگہ نفس. بزرگوں بھی کہتے ہیں بھائی نفس کی اتباع مت کرو, نفس ہے کیا چیز. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ رغبت, وہ خواہش جس پر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو, اسی کا نام نفس ہے. بہت اچھی طرح. اور ملا علی قاری نے شرح مشکات میں محدث عظیم لکھتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ نہ تو کثیف ہے نہ لطیف ہے, یہ روح اور جسم کے درمیان میں ہے. روح لطیف ہے, جسم کثیف ہے, اس کے درمیان میں نفس رہتا ہے. اگر نیک عمل کیا, روحانی اعمال کر لیے تو لطیف ہو جاتا ہے, روح جیسا ہو جاتا ہے, اور اگر تم نے گناہ کر لیا تو جسم جیسا کثیف ہو جاتا ہے. اللہ کی فرما برداری سے روح نفس میں لطافت آ جاتی ہے, روح بھی ولی اللہ ہو جاتا ہے. اسی لیے دو دشمن ہیں, ایک نفس ایک شیطان. نفس داخلی دشمن ہے, شیطان خارجی دشمن ہے. دونوں دشمنوں میں فرق کیا ہے کہ نفس وہ دشمن ہے جو ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے اصلاح نفس کے بعد, لیکن شیطان وہ دشمن ہے جو مردود دائمی ازلی ہے, کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. دونوں دشمنوں کا یہ فرق اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا, ہم نے کہیں نہیں دیکھا کتابوں میں. حالانکہ دونوں دشمن نص سے قطعی سے ہیں, دونوں دشمن کا ثبوت قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں ہے, لیکن دونوں دشمن میں فرق یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لو تو نفس ولی اللہ ہو جاتا ہے, اور شیطان پر کتنی محنت کرو کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ مردود رہے گا. یہ فرق ہے دونوں دشمن کا. تو ملا علی قاری نے نفس حکیم امت کی تعریف یہ ہو گئی, اور محدث عظیم شرح مشکات میں یہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے متوسطہ ہے بین الروح والجسم. روح لطیف, جسم کا, اگر عمل اچھا ہوا تو اس میں لطافت آ جاتی ہے. یہاں تک کہ اسی نفس کے ساتھ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ولی اللہ, کیونکہ عبادت تو یہی نفس ہی کرتا ہے, کام تو اسی ظالم سے لینا ہے. یہ تو مزدور ہے, گھوڑا ہے اسی پر بیٹھ کے اللہ تک پہنچنا ہے, مگر ایسا گھوڑا جو گرا دے سوار کو تو وہ منزل تک نہیں پہنچنے دیتا. نفس کو اتنا مشٹنڈا مت کرو, اتنا مرغ و ماہی مت اڑاؤ کہ جس سے تم پر سواری کر لی. نفس سواری پر سوار ہونا چاہیے, نہ کہ سوار پر سواری ہونا چاہیے. تو جو نفس کی بات مانتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سوار اس پر سواری کر رہا ہے.